مسجد کے خطیب اور اس جلسے کے بھی خطیب مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد شفیع اللہ صاحب منیری رحیم نعمت برکاتہ العالیہ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیان سے تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وقت کا تقاضا ہے، مسئولات بہت دیر سے آئے ہیں، سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام، منتظمین مدینہ مسجد، بزرگان محترم، برادران عزیز، عزیز طلباء و طالبات، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور مطہر گھر میں، اپنے مقدس اور مطہر کلام اللہ شریف کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔
2 منٹ امن بیٹھو. اس طرف سے بچیوں سے گزارش ہے بیٹا امن بیٹھو. حاضرین بات کو آگے بڑھانے سے پہلے حضرت مولانا ریاض صاحب خطیب و امام مکہ مسجد کی کتاب سے کچھ روشنی لیتے ہوئے اور حضرت مولانا و مفتی محمد اطہر صاحب قاسمی جلالی و جمالی یہ میری طرف سے القابات ہیں. حضرت ان کے اشعار سے بھی کچھ روشنی لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے یہ جلسہ جو منعقد تھا قرآن کی نسبت سے منعقد تھا. اس جلسے میں نہ ڈھول تھا, نہ باجا, نہ تاشا, نہ میوزک, نہ چھنکار, کچھ بھی نہیں. بالکل سادہ سیدھا انداز میں بچوں نے بچیوں نے جو یہاں پر پڑھا ہے, جن کو پڑھایا گیا, محنت کی گئی, جن پر وقت لگایا گیا, انہوں نے یہ مظاہرہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا 80 بچوں کے 80 مائیں آتی اور 80 بچوں کے 80 باپ آتے, تو یہ سما کتنا نورانی ہوتا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر مجلس میں پہنچتے ہیں, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جگہ نہ ملے تو بھی گھس گھس کر جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نظر نہ آئے موڑوں کو چیر کر گھور کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی سمجھ لیجیے ایسی مجلسوں میں آنے کا موقع بہت کم نصیب ہوتا ہے لوگوں کو, بالخصوص ماں باپ. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے آج اپنے بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے کچھ مائیں بھی آئی ہوئی اور کچھ باپ, ہو سکتا ہے بھائی بھی آئے ہوں گے, ماموں آئے ہوں گے, اکا دکا. یہ بڑے خوش قسمت ہیں. یہاں پر بیٹھنا اور سننا اللہ رب العالمین کے یہاں مقام رکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے, اس میں بیٹھنا بھی عبادت سے خالی نہیں. الغرض آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے اپنے اپنے انداز سے ماشاءاللہ بہترین مظاہرہ پیش کیا. بچوں نے کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, دعائیں, ایمان مجمل مفصل, سورتیں اور اسی طریقے سے نعت, بیانات, مکالمات, یہ تمام چیزوں کو بچوں نے بہترین انداز میں جو اساتذہ کرام نے محنت کی ہے ان پر, اس کا مظاہرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان ماں باپ کو بھی اور اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے اس پر محنت کی ہے. حاضرین اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا. قرآن مجید کا 28 سورۃ تحریم ہے اور ایک حدیث مبارکہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب فرما رہے گی. ایک کتاب عمومی ہے اور ایک کتاب خصوصی ہے.
جہاں عمومی خطاب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں یا ایھا الناس کہتے ہیں، جہاں خصوصی خطاب فرمانا ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے الفاظ میں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہوں جہاں خداوند قدوس نے اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کانوں کو کھڑا کر لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے لیے، وہ مخصوص بندے ایمان والے ہیں، وہ مخصوص بندیاں ایمان والیاں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہی، وقودھا الناس لفظ لوگوں کا لفظ انسانوں کا لفظ پہلے لایا گیا اور پتھروں کا ذکر پہلے لایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ڈرایا ہے یہ ڈرانا بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندے اور بندیوں کو ڈرایا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈرانا بھی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا ڈرانا بھی رحمت سے خالی نہیں، اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے سے مراد وہ ڈر نہیں جو کتے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، سانپ کو دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، بچھو کو دیکھ کر کے ڈرا جاتا ہے، ہستے کو دیکھ کر کے ڈرا جاتا ہے، اور شیر اور بھالے کو دیکھ کر کے ڈرا جاتا ہے۔ ایسا ڈرنا نہیں بلکہ ڈرنا ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرانے کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ڈرا کر اپنے بندوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں بہار عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچے جہنم کے عذاب سے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ یہ تعلیم وہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان کہنی پڑتی ہے، ایک کان میں اقامت کہنی پڑتی ہے، اس کا اثر بچے پر مرتب ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے متقی انسان کو بلانا چاہیے، کسی پابند شرع کو بلانا چاہیے، کسی عالم دین کو بلانا چاہیے، کسی حافظ قرآن کو بلانا چاہیے اور کہنا چاہیے ادب کو مضبوط رکھتے ہوئے حضرت ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، اذان کہہ دیجیے، اقامت کہہ دیجیے اور اسے تحریک کا عمل جو ہے وہ کر دیجیے۔ جب متقی انسان اپنے دانتوں سے کھجور چبا کر اس کے ساتھ پھوک ملا کر کے بچہ یا بچی ہوتی ہے اسے تحریک کے طور پر دیا جاتا ہے، سیدھے کان میں اذان کی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ نیک متقی انسان کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو کر نمازی بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر
لیے اپنے بچوں کو مکاتب کی طرف روانہ کرنا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو مدارس کی طرف روانہ کرنا ہے۔ آپ نے تعلیم پڑھی ہے، علماء کے سامنے میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک کے اندر انگریز آباد تھا، اس کی ناپاک سازش یہ تھی، 3 چیزوں پر اس نے پلان لگایا تھا۔ یہ پلان کے اندر اگر وہ پاس ہو جاتا، خدا کی عزت اور جلالت کی قدر کرنے میں کہتا ہوں، اس ملک ہندوستان کے اندر علماء نظر نہیں آتے۔ پہلی بات یہ ہے، انگریزوں نے سوچا قوم کو علماء سے کٹا دیا جائے، قوم کو علماء سے کٹا دیا جائے۔ جب قوم کو علماء سے کٹا دیا جاتا ہے تو یہ قوم بزدل بن جائے گی۔ جب یہ قوم بزدل بن جاتی ہے، ہم ان کو اشارے پر بٹھا سکتے ہیں، اشارے پر بٹھا سکتے ہیں، اشارے پر اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے قوم کی سب سے پہلی کوشش یہ کی جائے کہ ان کے جو علماء ہیں، ان کے علماء سے قوم کو کٹا دیا جائے تو ان کو آزادی کے ساتھ میں ہم کٹ ٹکلی بنا سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، انگریزوں کا ایک منصوبہ تھا کہ یہ جذبہ جہاد جو ہے کہ قوم کے اندر پیدا کروا رہے ہیں، یہ کون پیدا کروا رہے ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں جو جذبہ جہاد کو پیدا کروا رہے ہیں۔ ان علماء کرام کو قتل کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ہندوستان کی دھرتی سے مٹا دیا جائے تو قوم کو ہم کٹپتلی بنا سکتے ہیں۔ اس میں بھی ناکام رہے گا۔ اور آگے سنو، تیسروں کا منصوبہ یہ تھا، انگریزوں کا تیسرا منصوبہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو آج تک محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اس کے ایک زیر میں بھی فرق نہیں آئے گا، ایک زبر میں بھی فرق نہیں آئے گا، ایک نقطے میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کتاب کو اس دھرتی سے مٹا دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخوں کو سمندروں کے حوالے کر دیا گیا اور کئی لاکھ قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ قرآن محفوظ نہیں ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جہاں کتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے۔ جہاں کتنے مدرسہ مفتاح القرآن کے طلباء ہیں، بعض ایسے طلباء ہیں ان کے سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ کہنے والے اگر طے کریں کہ قرآن کو ہم نے دنیا سے نعوذ باللہ ختم کر دیا، اس کی بات کا جملہ ختم نہیں ہوتا۔ لاکھوں کے چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ظالم اس زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، زمین ٹوٹ تو سکتی ہے، آسمان ہوئی کی طرح اڑ تو سکتے ہیں، جو ہے پہاڑ ہوئی کی طرح اڑ تو سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ سکتا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، قیامت تک تو نے جتنے قرآن کے نقطے ہیں جلا تو سکتا ہے، نظر آتش تو کر سکتا ہے، سمندروں کے حوالے تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے سینے میں جس قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے اس کا تو کیا کرے گا؟ ایسے شعار موجود ہیں جو اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، ایسے قرآن مجید کی تعلیم کرنے والے، حاصل کرنے والے یہاں بچے موجود ہیں جن کا تکمیل قرآن بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور قرآن بھی دیکھیں بڑے آباد میں جہاں سند بنایا گیا ہے تکمیل نظیرہ قرآن مجید، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ اعزاز قبر میں بھی کام آئے گا، یہ اعزاز حشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھانے کی پہلی فرصت میں کوشش کرو۔ دنیا کی تعلیم اس کا بھی منکر نہیں ہوں، الحمدللہ اس کا بھی میں پڑھا لکھا ہوں، ہونا چاہیے، لیکن جتنی یہ تعلیم یہ مقصد ہے، دنیا کی تعلیم عصری تعلیم یہ ضرورت ہے۔ عصری تعلیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، عصری تعلیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا باپ کا مقام کیا ہے، عصری تعلیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا مسجد کا مقام کیا ہے، مدرسے کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، مسجد میں کیسے آنا چاہیے، مسجد سے باہر کیسے جانا چاہیے، بچوں بلا کیسے جانا چاہیے، اور پہلے بیٹھنے سے پہلے کوسا قدم رکھنا چاہیے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کے بعد میں سمجھنے سے پہلے کون سا قدم نکالنا چاہیے، بچوں سے نکلتے وقت کون سا جو ہے قدم رکھنا چاہیے، اور کھاتے وقت
بچے تعلیم کے لیے ہزاروں کے روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں کے روپے ڈونیشن دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھا دیکھی بات نہیں بلکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہزاروں کے روپے ڈونیشن کرنے کے لیے ایڈمیشن کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے نہیں. اسی قطار میں میں دیکھا. سمجھ میں آئی بات؟ اصلی تعلیم کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، فیس بننے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو تعلیم دنیا میں بھی کام آئے، جو تعلیم قبر میں بھی کام آئے، جو تعلیم محشر میں بھی کام آئے، جو تعلیم قربان پر بھی کام آئے، جو تعلیم میدان کے وقت بھی کام آئے، جو تعلیم کے ذریعے سے ماں باپ کو اونچا مقام دیا جاتا ہے، جو تعلیم کو حاصل کرنے والے کے لیے سورج کی روشنی سے زیادہ تاج پہنایا جاتا ہے، ایسی تعلیم کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اللہ معاف فرمائے. اس لیے جتنے یہاں بہرے ہیں، بھائی آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو توجہ دے کر قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کریں. پڑھائیں گے بھائی. قرآن وہ قرآن ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، یہ تمام کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کلام اللہ شریف میں رکھا ہے. جو پورے قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. جو سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے وہ سب کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے جو کچھ بسم اللہ کے اندر اللہ نے سوایا ہے وہ بسم اللہ کے پاک کے کتے میں رکھ دیا. یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کی، وہ عظمت ہے، ایسا مقدس کلام ہے. جتنی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، کون صحیفے ہیں، بعض علماء کے نزدیک اور بھی زیادہ صحیفے ہیں. یہ تمام کے تمام رد و بدل ہو گئے. تبدیل کرنے والوں نے اسے تبدیل کر دیا. آج تک جو محفوظ کتاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اطہار پر جو نازل کیا وہ آج تک محفوظ ہے. قیامت کی صورت تک بھی محفوظ رہے گا. ایسے کلام کی تعلیم کے لیے آپ جستجو کریں، محنت کریں، اپنے بچوں کو آپ پابندی کے ساتھ میں مکتب بھیجیں. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اثر سے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بچوں کا جو پروگرام تھا کتنا نرالا پروگرام تھا، کتنا پیارا پروگرام تھا، کتنا اچھا پروگرام تھا. آپ دیکھیں ایسے پروگرام اسکولز میں بھی چلتے ہیں، کالجز میں بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں بہت ڈفرینٹ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. لوگ یہاں نہیں آتے، لوگ وہاں جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی عظمت کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ تعلیم دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک چھوٹا واقعہ ہے، واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ مجھے 25 سے 30 منٹ کا وقت دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ بات کو ختم کر دینا کہ میرے لیے خیریت ہے. اس لیے میں چھوٹا واقعہ سنا کر بات کروں گا. واقعہ یہ ہے، ذرا غور سے سننا. ایک شرابی باپ تھا. کون تھا؟ شرابی باپ تھا. شرابی باپ تھا. زور سے بولو. شرابی باپ تھا. ایک شرابی باپ تھا. اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. باپ کے انتقال کے بعد بچہ دنیا میں تشریف لایا. ماں نے سوچا اس کا باپ تو بڑا گنہگار تھا، شرابی تھا، اب یہ بچے کو لے جا کر کے استاد کے حوالے کرے. جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، لے جا کر ماں نے استاد کے حوالے کیا. حضرت جی میرے بچے کو اللہ کا کلام پڑھاؤ، میرے بچے کو بسم اللہ پڑھانے کو کرواؤ. جب استاد کے پاس اس بچے کو لے کر ماں گئی اور استاد کے حوالے کر کے ماں واپس آئی. اب استاد کیا کرتے ہیں؟ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس بچے کے بعد قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس لیے کہ شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ایسی لت میں پڑھ کر اپنی زندگی کو تباہ کیا، ایسی چیز میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد کیا. ظاہر سی بات ہے جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی
نافرمانی کرتے ہیں اسی کو تو گناہ کہا جاتا ہے۔ لفظ گناہ کوئی عجیب چیز، عجیب بات، عجیب جملہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے ہی کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے اگر بخش دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ اگر پکڑ لے اسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تو کوئی کو پکڑا عذاب کی دے رہا ہے، کی قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے پاپیوں کو پہنچنے پر آئے منٹوں کے جگہ پر دیتا ہے، پکڑنے پر آئے بڑے زمانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ارحان استاد کے پاس ماں بچے کو لے جا کر چھوڑ کر بتائی، استاد سب سے پہلے بچے کو شروع کروایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کا ترجمہ بسم اللہ کا ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب بچہ استاد کے پڑھانے پر اپنی دوسری زبان سے جب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کے خبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اس کے عذاب کو ہٹا دیا، فرشتوں سے کہا فرشتوں ان کے باپ کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس کو ہٹا لو، اس لیے کہ اس کا بچہ دوسری زبان سے مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، تب اس کا بچہ مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اور اس کے باپ کو عذاب دینے کی مجھے حیا آتی ہے، حیا۔ یہ ہے صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت۔ اگر پورا قرآن پڑھ لے بچہ، اس کے حلال کو حلال جان لے، اس کے حرام کو حرام جان لے، تو بچے کے لیے کتنا فائدہ ہے، بچے کے ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ ہے، بچے کے دادا دادی کے لیے کتنا فائدہ ہے، بچے کے چاچا ماموں کے لیے کتنا فائدہ ہے، بچے کے پھوپھی پھوپھا کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں۔ اس لیے کہ آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو مدرسے کو بھی بھیجیں اور بچوں کی نگرانی بھی کریں اور بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی کریں۔ آج دنیا کے اندر مال کے لٹیرے کم ہو گئے، سونے چاندی کے لٹیرے کم ہو گئے، ایمان کے لٹیرے گلی گلی میں، شہر شہر میں، نگر نگر میں، ڈگر ڈگر میں گھوم پھر رہے ہیں ایمان کو غارت کرنے کے لیے، ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ کوئی شکیل بن حنیف کے روپ میں آتا ہے، کوئی گوہر شاہی کے روپ میں آتا ہے، اور کوئی ریاض احمد گوہر شاہی کے روپ میں مر گیا مردود کہتے ہی نا، مر گیا مردود فاتحان و درود وہ تو چلا گیا۔ یونس گوہر شاہی کے نام سے آج کم وقت موجود ہے، اس کا فتنہ عروج پر ہے، اور شکیل بن حنیف اس کا فتنہ عروج پر ہے۔ ان کے فتنے سے مرد بھی بچے، عورتیں بھی بچے، اپنے آپ کے بھی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو اپنے مقدس کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں حضرت مولانا فرقان صاحب کا، جنہوں نے جو ہے مجھے اس ناچیز کو یہاں پر یاد کیا، اور اسی طریقے سے ممنون ہوں، مشکور ہوں مسجد کے صدر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، جملہ منتظمین کا، اور میں اسی طریقے سے ممنون ہوں، مشکور ہوں یہاں حاضرین علماء کرام کا، صدر جلسہ کا، اور اسی طریقے سے آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے بہت دیر سے یہاں بیٹھ کر کے بچوں کی پروگرام کو بھی دیکھا، علماء کرام کے بیان کو بھی سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو بل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب بچے غور سے سنو ذرا، اتنی دیر بیٹھے ذرا ہم کہاں بیٹھے، اتنی شرارت کرے اور ذرا شرارت کرے جی۔ ابھی جو بچے، دو بچے قرآن پاک ختم کیے الحمدللہ اس سال، ان دو بچوں کو سند نازلہ قرآن مجید ہمارے علماء کرام کے ہاتھوں
تفویض کی جائیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے میں ہمارے صدر جلسہ جناب الحاج طارق رمضان علی صاحب نعمانی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سند تکمیل ناظرہ قرآن مجید محمد شعیب ابن تبریز صاحب. محمد شعیب ان کے جو باقی نامات ہیں انشاءاللہ سمجھ لیجیے. محمد شعیب ابن تبریز صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور دوسرا بچہ سید حسین سید جھوٹو ہمارے مخرج خصوصی کے ہاتھوں. حضرت اب ایگزام سال بھر محنت کرنے کے بعد بچوں نے